بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس, میں عبداللہ دا اسکالر سائنس کالج سے آپ کے سامنے آج حاضر ہوں. آج انشاءاللہ ہم سیکنڈ ایئر کی جو پاکستان اسٹڈیز کی بک ہے اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے, جینیسس آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اچھا, اس کی ہمارے پاس کچھ آؤٹ لائن ہے, جس طرح آئیڈیالوجی, اسلامک کانسیپٹ آف نیشن ہوڈ, ٹو نیشن تھیوری, کمپوننٹس آف پاکستان آئیڈیالوجی. اچھا, پہلے ہمارے پاس جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی. اس کو اردو میں کہتے ہیں نظریہ. بیسیکلی آئیڈیالوجی یا نظریہ ہے کیا؟ کہا جاتا ہے آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز, نارمس, بلیفس اور کلیکٹیو آئیڈیاز. دیکھیں, ہمارے آئیڈیاز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ آئیڈیاز ہمارا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایم یا اپنا پرپز بنا لیتے ہیں. ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے اور اس کو ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے, اور اگر اسٹرکٹلی ہم اس کو فالو کریں تو ہمارا نظریہ بن جاتا ہے. اچھا, اب مختلف لوگ ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف تھاٹس ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ جب ایک سوچ کے مالک لوگ ایک جگہ آ کے رہنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ اس آئیڈیا کو اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں اور اسٹرکٹلی فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک آئیڈیالوجی کی طرف قدم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب اس میں ہمارے نارمز ایک ورڈ استعمال کیے گئے. نارمز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ نارمز بیسیکلی ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر کچھ اسٹینڈرڈ پروسیجرز ہوتے ہیں جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے یا جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کرتی ہے. اس میں ہماری پولیٹیکل چیزیں بھی آتی ہیں, اس میں ہماری اکنامک سسٹم بھی آتے ہیں, اور اس میں ہمارے سوشل سسٹم جو ہے اس کے کچھ حصے بھی آتے ہیں. اچھا, اب نظریے کی بات ہو رہی ہے تو نظریہ بیسیکلی مطلب ایز اے پاکستانی, کیونکہ ہم پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, ہمیشہ نظریے کے اوپر جو ہے وہ بنی ہے, تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ ٹوٹل اسلام ہے. اچھا, اب اسلام نے بیسیکلی ہمیں بنایا کیسے, یعنی ہمیں ایک قوم جو ہے وہ بنایا کیسے؟ وہ ایک اسلامک کانسیپٹ آف نیشن ہوڈ جو نظریے کے تھرو آیا. اس میں کیا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک قوم جو ہے وہ تب ڈیولپ ہوئی ایز اے مسلم یا ایز اے جو اسلامک ایک نیشن ہے وہ تب ڈیولپ ہوئی جب اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا کہ خدا ایک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمپل ڈیفینیشن ہے جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہے کہ سمپل ایز اے مسلم کیا ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا مانتا ہے وہ ایز اے مسلم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. جب ہم نے اس چیز کو مان لیا تو آبویس سی بات ہے کہ ایک سسٹم کے اندر ہم آ گئے. اب اس سسٹم کے اندر جو روٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم نے دیکھنی تھی. یہ پہلا سٹیپ تھا کہ ہم نے مانا اور ہم اس گروپ کا حصہ بن گئے. اچھا, پہلے چند لوگ تھے, جب چند لوگوں نے اس چیز کو مانا تو اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو کنونس کیا, اور جب انہوں نے اگلوں کو کنونس کیا تو پہلے ایک گروپ بنا, پہلے ایک علاقے میں کچھ لوگ ہوئے, لوگ جو ہیں وہ گروپ کی شکل میں بڑے, گروپ کے بعد جو ہے وہ بنتے بنتے ایک نیشن بن گئی. اب وہ نیشن تو بن گئی لیکن اس نیشن کی کچھ ویلیوز ہیں, اس کا کچھ پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کا کچھ اکنامک سسٹم ہے, اس کا کچھ سوشل سسٹم ہے. اگر میں پولیٹیکل سسٹم یہاں کروں, اسلامک کانسیپٹ آف نیشن ہوڈ, ہم ایک بنے, ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا جس کو ہماری آئیڈیالوجی نے ڈیولپ کیا. آگے چلے تو ہمارے پاس ایک اکنامک سسٹم آ گیا. سمپل الفاظ میں کیا ہے کہ اگر جس طرح ڈسٹریبیوشن آف منی ہے وہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے. آپ نے الٹیمیٹلی نچلے طبقے تک جو ہے وہ پیسہ دینا ہے تاکہ آپ کے سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے. یہ ہماری آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے, ہم اس چیز کو مانتے ہیں. سوشل سسٹم کیا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اٹھنا بیٹھنا کیسے, ہم نے لوگوں کی عزت کیسے کرنی ہے, ہم نے خواتین کے ساتھ پیش کیسے آنا. یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سسٹم نے ہمیں بتائیں. جب ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہم ایک نیشن کا حصہ بن گئے اور وہ نیشن کہلائی اسلامک نیشن. اچھا, اب اس نیشن سے آگے نکلی ایک اور ٹرم یوز ہوئی جس کو کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ اگر سمپل ورڈز میں ہے تو ٹو نیشن تھیوری کیا ہے کہ دو قومیں. اچھا, یہ اس کی بات ہم لیتے ہیں سب کانٹیننٹ, اگر کیونکہ ہم نے زیادہ تر یہ ورڈ سنا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں استعمال ہوئے. سب کانٹیننٹ میں کیا کہا جاتا ہے؟ دو قومیں آباد ہیں, ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے. اچھا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے جو پہلی چیز کیا ہے, ریلیجیس پرسپیکٹیو الگ ہے. وہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. پھر ہماری ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ الگ تھے, ہمارے مذہبی تہوار جو ہیں وہ الگ تھے. مثلا ایک سمپل ہمارا مذہبی تہوار ہے کہ ہم گائے کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں. ان کا مذہبی تہوار یا ان کی ایک سوچ ہے وہ کیا ہے کہ عموماً ان کے ہاں ایک سوسائٹی ایسی بھی ہے جو گائے کو پوجتی. اب یہ ان کی آئیڈیالوجی اور ہماری آئیڈیالوجی میں کنفلکٹ آ گیا. وی ور ناٹ ایبل ٹو لیو ٹوگیدر.
اکنامک سسٹم. ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے, ان کی سوسائٹی میں شاید یہ ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا جو سوشل سسٹم ہے, ہم جو باہر نکلتے ہیں, ہم جو خواتین کی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں, ایک بس ہوتی ہے, بس کے اندر جو ہے وہ دو جو ہے آپ کہہ لیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ایریا میں خواتین ہوتی ہیں, ایک میں جو ہے وہ مرد حضرات بیٹھتے ہیں. اب یہ سسٹم جو ہے یہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. باہر کے ممالک میں آپ چلے جائیں تو شاید یہ چیز جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں. ادھر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ جس کو کہتے ہیں نا آزادی رائے, اس کا ایک عنصر جو ہے موجود ہے. جب یہ تمام چیزیں مختلف تھیں تو وی ور انیبل ٹو لیو ود دیم, ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. اچھا, اب یہ ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, لیکن حقیقی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ٹو نیشن تھیوری ڈیولپ ہی تب ہوئی تھی جب کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. دو گروپس ڈیولپ ہو گئے, ایک وہ گروپ تھا جو اللہ کے احکامات سے انکار کر رہا تھا, اور دوسرا وہ تھا جو اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا تھا. وہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گیا کہ نیشنز جو ہیں وہ مختلف, اور خاص کر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ نیشنز جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہوئے. یہ ہمارا کانسیپٹ. اچھا, آگے ہے کمپوننٹس آف پاکستان's آئیڈیالوجی. پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس بیس کے اوپر بنی. میں نے آپ کو ایک بات بتائی, دیکھیں اسلام از ناٹ میئرلی اے ریلیجن, اٹ از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف. جس طرح میں نے بات کی, اس میں پولیٹکس بھی آتی ہے, اس میں اکانومی بھی آتی ہے, اور اس میں آپ کا سوشل سرکل بھی آتا ہے. یہ ایک کمپلیٹ سسٹم ہے لائف کا جس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں, دیز آر ایکسیپٹیبل ان یور سوسائٹی. اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کی سوسائٹی بھی چلے گی, اور اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو یو ول آلسو سفر اینڈ دا سوسائٹی ول آلسو سفر. اچھا, اس میں پہلی چیز ہے اسلام. دیکھیں یہ ایک آپ کا بلائنڈ جو ہے وہ فیتھ ہے. اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ اوپر کوئی ذات ایسی موجود ہے جس کو میں ہر صورت مانتا ہوں, اور اس کے احکامات کی میں ہر صورت پیروی کرتا ہوں. قرآن ہے, قرآن ہم ہر جتنے لوگ ہیں پاکستان میں یا جتنے مسلمان ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں قرآن نازل کیا گیا, اور ساتھ میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ آخری کتاب ہے اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اب ایک ایشو ہے کہ میں نے دیکھا تو نہیں, یہ ایک میرا بلائنڈ فیتھ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ بتایا بھی جاتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے یہ جو اسٹیٹ بنائی ہے یہ صرف اس لیے نہیں بنائی کہ ہم یہاں جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہو کے سوسائٹی کے اندر رہیں. قائد اعظم کہتے تھے کہ ہم نے یہ اسٹیٹ اس لیے بنائی ہے کیونکہ ہم ایک لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم جا کے ایک ٹیسٹنگ فیس کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اگر اسلامک پرنسپلز جو ہے اس کو لاگو کر دیا جائے تو کیا ہماری سوسائٹی پیک پہ جا سکتی ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ آپ کی یہ سوسائٹی تو ہم نے بنا دی, اس کو جو ہیڈ کرے گا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہر وہ قانون بنائے جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا گیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ ہم نے فرشتوں سے کہا, مفہوم ہے اس کا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بنا کے بھیج. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا, اس سے کہا کہ اپنی جو پاور ہے, یہ جو میری پاور ہے, اس کا استعمال ضرور کرو لیکن میرے احکامات کے اندر رہتے ہوئے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کوئی بھی قانون ایسا پاکستان کی اسٹیٹ یا سوسائٹی کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا جو اسلام کے منافی ہو. اچھا, اس کا دوسرا جو ہمارا اسپیکٹ ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کہا جاتا ہے جمہوریت کو. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایک سمپل لائن ہے, ول آف دا پیپل, آزادی رائے. مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی, میں نے کہا مجھے یہ اچھی نہیں لگی. لیکن کیا یہ چیز جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر میں کسی کی اسٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی یہ چیز یا یہ چیز پسند نہیں ہے, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کا دل دکھے گا, یا دیر از اے پاسبلٹی کہ وہاں سے کنفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی. اسلام نے یہ جو ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا, دیٹ واز ٹوٹلی یوزڈ بائی اسلام, اور جو آج ڈیموکریسی ہے دیٹ از سم ہاؤ ڈفرینٹ. آزادی رائے کیا تھی؟ آزادی رائے یہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ امیر المومنین یہ آپ کے پاس چادر کہاں سے آئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ جواب دینے کے پابند ہو گئے, اور انہوں نے اس چیز کو کہا, بخوبی واضح کیا کہ یس آئی ایم آنسریبل, میں اس چیز کا جواب دے ہوں. اس بندے کو کہ یہ ہے آزادی رائے. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ سے سوال کیا جائے, آپ اس کا جواب دیں, یہ آزادی رائے ہے آپ کی.
اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو کلیئر کٹ واضح کیا ہے کہ یہ اسلام جو ہے جس ڈیموکریسی کی اسلام بات کرتا ہے ہم اس کو اپنے ملک کے اندر نافذ ضرور کریں گے. تیسری چیز ہماری آتی ہے سوشل جسٹس, ایکویلٹی اینڈ سینس آف رسپانسبلٹی. سوشل جسٹس, سماجی انصاف, ایکویلٹی, برابری, سینس آف رسپانسبلٹی, ہمارے فرائض کیا ہیں؟ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو آپ کا جو فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے, اور جو اس کا آپ کا جو حق ہے وہ دوسرے کا فرض بن جاتا ہے. آپ نے سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف بھی دینا ہے, آپ نے سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ایکویلٹی کیا ہے؟ ایکویلٹی کیا ہے؟ برابری کیسے ہے کہ ہر ایک برابر ہے, نو ون از ابو لا. اور اسلام نے اس چیز کو بخوبی طور پہ جو ہے واضح کیا. کسی کالے گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا, عربی اجمی کے درمیان فرق نہیں رکھا. کلیئر کٹ واضح کیا کہ ایک آدمی کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے, کس طرح اس نے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو قائد اعظم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ ہم دیکھیں اس کی آپ کے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہم نے جو عربی اور اجمی کا, یعنی آپ اس کو بھی لے جائیں, آج کل ایک سوسائٹی کے اندر ایک بحث ہے جی کالے گورے کا بہت زیادہ فرق ہے, وائٹ اینڈ بلیک. اسلام نے تو اس کو اسی وقت ختم کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اذان دی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں سے وہ تھے. یہ ہوتا ہے انصاف لے کر آنا, یہ ہوتا ہے برابری. اور پھر ان کی عزت دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضرت بلال علیہ السلام کو جو ہے وہ آزاد بھی کرایا تھا. یہ ہوتی ہے ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ہر ایک کو برابری کے طور پہ لے کے چلنا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو جو ہے واضح کیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ ہمارے ٹریڈیشنز ہیں, یہ ہے ہماری ہسٹری, ہم ان چیز کے مالک ہیں, ان چیزوں کے مالک ہیں, ان کو ہم نے فالو کرنا ہے اور سوسائٹی کے اندر ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے. ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس. ہر ایک کو حق ہے جو اپنی مرضی سے کچھ کہنا چاہے, لیکن اس میں ہم بیسیکلی بات کریں گے ریلیجن کی. دیکھیں اسلام نے کسی جگہ پہ اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ اگر آپ کے پاس یا آپ کے ملک کے اندر یا آپ کے گروپ کے اندر یا آپ کے ایریا کے اندر کوئی غیر مذہب کا آدمی رہتا ہے تو اس کو ختم کر دو. اسلام نے قرآن میں بخوبی اس چیز کو بتایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین, جس طرح ایک آیت ہے کہ دین کے معاملے میں زور و زبردستی نہیں. دیکھیں فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اس نے ہمیں دماغ دے دیا, اس نے ہمیں سسٹم بتا دیا, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے کہ کون سا سسٹم ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ کسی کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ بنائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ہمارے اگر غیر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہماری ایک ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ ان کو سینس آف سیکورٹی پرووائڈ کریں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ آپ کے جو ملک کے اندر غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں اس میں جا سکتے ہیں, ان کو روکا نہیں گیا. کرنٹ سچویشن میں اگر آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, دیکھیں یہ برے صغیر میں جو ہندو اور مسلم تھے ان کا سب سے بڑا کنفلکٹ یہ تھا. مسلم ادھر مائنورٹی میں تھے, ان کے پاس یہ رائٹس نہیں تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر یا مختلف جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اجازت دی گئی نہیں دی گئی. ایون اگر آپ کا مذہبی تہوار ہے, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک چیز ہے جس کو وہ پوچھتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کو اس چیز کی اجازت ہوگی؟ نہیں, ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں مائنورٹیز کے رائٹ. مسلمانوں کو انڈیا کے اندر رہتے ہوئے فی الفور جو ابھی آپ وقت دیکھ رہے ہیں کشمیر کا خاص کر, اس میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے جو ریلیجیس آپ کہہ لیں ویلیوز ہیں اس کو جو ہے پریکٹس کریں. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر اس چیز کو اجاگر کیا گیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے غیر مذہب کا آدمی ہے تو آپ نے اس کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ جو مرضی کرنا چاہے اپنی عبادت گاہ کے اندر وہ کر سکتا ہے, لیکن اسٹل دیئر آر سم لمٹس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جو مسلم ہے وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے اور ایک غیر مسلم ہے وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز کرے, دونوں اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے کام کریں. یہ سوسائٹی ہماری اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اچھا, فنڈامنٹل رائٹس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پاکستان دا آؤٹ کم آف سسٹینڈ مسلم ایفرٹ. اس میں ہمارے پاس پہلی چیز آتی ہے برٹش اسینڈنسی, یعنی برطانوی جو ہیں جو لوگ ہیں وہ عروج پہ کیسے آئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ملٹری کے طور پہ برطانیہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں اترا تھا. وہ ٹریڈ کے لیے یہاں آئے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی حکومت تھی مور دین 800 ایئرس یا آئی گیس آلموسٹ 1000 ایئرس, یس انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے جو لاسٹ حکومت تھی مغل ایمپررز تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ سٹارٹ کیا. پھر انہوں نے اپنی فیکٹریز وغیرہ ڈیولپ کی, انہیں جگہ ملی سب کانٹیننٹ کے اندر, اور الٹیمیٹلی انہوں نے
بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. کہا جاتا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ کو توڑنے کے لیے آپ کو ملٹری اتارنی پڑے. اکنامکلی یو کین ڈی اسٹیبلائز اے اسٹیٹ اور اے سسٹم. یہ برٹشرز جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور 1858 میں جو برٹش کراؤن ہے اس کے انڈر سب کانٹیننٹ کو جو ہے وہ دے دیا گیا تھا, اور کولونیل رول برٹشرز کا سب کانٹیننٹ کے اندر 1858 میں سٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا, سیکنڈ چیز ہے علی گڑھ موومنٹ. اچھا, اب یہ سسٹم ہو گیا, ڈیولپ ہو گیا, برٹشرز وہاں آ گئے. ایک ہمارے جو ہیں شخصیت تھیں جن کا نام تھا سر سید احمد خان. سر ان کا لقب ہے, سید احمد خان سر جو ہے ان کا نام تھا, سر سید احمد خان انہیں کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے آپ کہہ لیں کہ پھنس چکے ہیں اور انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا, تو سر سید احمد خان نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی. موومنٹ بیسیکلی وہ نہیں تھی, ان کی جو ایفرٹس تھیں اس کو علی گڑھ موومنٹ کا نام دیا گیا. انہوں نے پہلی چیز کیا کی, انہوں نے پہلی چیز یہ دیکھا کہ بیسیکلی مسلمان جو ہے وہ کس جگہ سے آپ کہہ لیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ مار کھا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے لیے مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں سے دور ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانے کی کوشش کی. دوسری چیز کیا تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں جو برطانوی تعلیمی نظام تھا, برٹش ایجوکیشن سسٹم, وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے. دیکھیں مجھے جب ایک چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ اس کو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمان جو ہے وہ اس ٹائم تھوڑے سے ریجڈ ضرور تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے. تو سر سید احمد خان کہتے تھے کہ آپ ان کو ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, کیسے انہوں نے آپ کو کیپچر کیا, یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, ان کا سسٹم کیا ہے. آپ جب اس کو اڈاپٹ کریں گے تو یو ول الٹیمیٹلی کم ٹو این اینڈ, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بیسیکلی ہوا کیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ چیز تھی, انہوں نے ریکنسلیشن پروسیس جو ہے وہ ان کے درمیان سٹارٹ کرایا تھا. اس کے لیے کیا تھا کہ مسلمان تعلیم سے تھوڑا دور تھے. سر سید احمد خان نے پہلے مراد آباد اور پھر غازی پور اور اس کے بعد جو ہے ایم اے او کالج اور ایم اے او اسکول اور کالج, اور پھر وہ بعد میں یونیورسٹی بنائی گئی, یہ جو ہے بنائے تھے. بیسیکلی کیوں بنائے تھے یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے علی گڑھ موومنٹ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. کہ ہم نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ نیچے جا رہے تھے, تو ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس تعلیم کو حاصل کریں یا جو وہ انگریز حاصل کر رہے تھے, یا اتنی تعلیم ضرور ہو کہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر میں ضرور آ جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ جو نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کیسے کرنا ہے. اچھا, تیسری چیز ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہندو موومنٹ. یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ تک پہنچے اور انہیں ایک رستہ ملا جس کے تھرو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر یا ایک پلیٹ فارم جو ہے اس پہ آ سکیں اپنی رائٹس کو پریزرو کرنے کے لیے. ایکسٹریمسٹ ہندو موومنٹ. ہندوستان میں مختلف قسم کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. ایک کا نام ہے جس کو کہا جاتا ہے آریہ سماج. یہ 19 سینچری کا جو لاسٹ 2 ڈیکیڈز تھے اس کے اندر یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اچھا, یہ موومنٹ کیا تھی؟ بیسیکلی یہ موومنٹ یہ تھی کہ مسلمانوں کو بائی فورسفل مینس ہندو بنایا جاتا تھا. دیکھیں آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ. کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑا جینوسائڈ ہوا تھا, میسو جینوسائڈ جیسے جو برما میں ہوا تھا, جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی, ختم کیا گیا تھا. ایک ایسا ہی سینیریو ڈیولپ ہو رہا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ لگ چکے ہوئے تھے, اور ہندو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان موومنٹس کے تھرو پہلے تو انہیں کیپچر کریں, یا اور اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک اور وجہ تھی کہ ہم نے محنت کی اور ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا پاکستان آنے کی طرف. ایک اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جس کو کہتے ہیں بندے ماترم. یہ ایک بیسیکلی کیا تھا, آنند مت, یہ ایک کتاب تھی. اس کتاب کے اندر بیسیکلی کیا بتایا گیا تھا, اس کتاب کے اندر یہ جو بندے ماترم کا لفظ یوز کیا گیا تھا یہ مسلمانوں نے اس کو جو ہے بڑا کرٹیسائز کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کے میننگ نکالے گئے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ آئی پریز, یا میں سجدہ کرتا ہوں یا میں عبادت کرتا ہوں اپنی زمین کی. تو مسلمانوں نے اس ٹائم ایک چیز ڈیولپ کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہم نہ کسی کو سجدہ کرتے ہیں نہ کسی کو قبول کرتے ہیں. تو جب یہ کنٹروورشل چیزیں سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں تو مسلمانوں نے اس بات کو فوکس کیا کہ نہیں, ہماری سوچ اور ان کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی, ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا, پھر آئی پارٹیشن آف بنگال. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے.
بنگال کا علاقہ، اس میں بنگال جو ہے اس کو 1905 کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال. اچھا، لارڈ کرزن تھے جنہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ، اب اس میں 3 پہلو آتے ہیں. ایک پہلو یہ آتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ بھی تھا، دوسرا کیا ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ بھی تھا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہو رہا تھا. اچھا، اگر ہم اس کا ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ لیتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا تھا؟ بقول جو برٹشرز تھے وہ کہتے تھے کہ بر صغیر کا جو یہ علاقہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ رن نہیں کر سکتی، اس لیے ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ. اگر اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ لیں تو پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی کیا تھا کہ اس علاقے کے اندر جو انڈین نیشنل کانگریس تھی انہوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے تھے. اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس ٹائم برٹشرز یہ نہیں تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے، ان کے قدموں کو توڑنے کے لیے برٹشرز نے یہ ڈیوائڈ کیا تاکہ مسلمانوں کو اپ لفٹ کیا جائے. بیسیکلی وہ اپ لفٹ تو کسی کو بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. مسلمان تو ویسے بیٹھ چکے تھے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں. لیکن جو کانگریس ہے اگر یہ ہمارے خلاف ہوگی تو وہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا تھا. تو ایک پولیٹیکل اسپیکٹ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ اپ لفٹ نہ ہو اس کو ڈیوائڈ کر دیا، بریک اپ کر دیا. اچھا، اب ایک فائدہ مسلمانوں کو کیا ہوا کہ ایسٹ بنگال میں جو مسلمان تھے ان کو بہت بیکورڈ رکھا گیا تھا. نہ ان کو کوئی چیزیں پرووائڈ کی گئی تھیں سوسائٹی کی، نہ وہاں انفراسٹرکچر تھا، نہ ان کو جابس پرووائڈ کی جاتی تھی. اس وجہ سے وہ کیا ہو رہے تھے؟ وہ اور ڈی مورلائز ہوتے جا رہے تھے. تو ہمیں ایک فائدہ ہوا، یعنی ہمیں کا مطلب مسلمانوں کو ایک فائدہ ہوا، اور وہ فائدہ کیا تھا کہ ہم اس چیز کو ڈیولپ کر کے جو برٹشرز نے یہ چیز ڈیولپ کی تھی اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپلفٹ ضرور ہوئے. کیونکہ کانگریس کی جو آپ کہہ لیں ایک مین پاور تھی نا وہ تھوڑی سی بریک اپ ہوئی تھی. لیکن ایک نقصان اس کا کیا ہوا کہ جب یہ چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے کانگریس جو ہے وہ ایک میسو میس موومنٹ بن کے جو ہے وہ سامنے آئی، وہ برٹشرز کے اگینسٹ آ گئی. اب اتنی بڑی موومنٹ تھی برٹشرز کے لیے ایک اور مسئلہ تھا اس کو کیسے کنٹرول کریں. لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں رہتے ہوئے نہ ہندو ہمیں اوپر آنے دیں گے اور نہ برٹشرز ہمیں جو ہے وہ کسی جگہ لے کر آئیں گے. یہ ایک اور ہمارا اسپیکٹ تھا. ایک ہے شملہ ڈیپوٹیشن. اچھا، شملہ ڈیپوٹیشن بیسیکلی کیا ہے کہ یہ 1906 میں ہوا تھا. لارڈ منٹو جو تھے وہ اس ٹائم جو تھے وہ لارڈ تھے، اور مسلمانوں کے جو ٹاپ پولیٹیکل ایلیٹس تھے اس کے 35 لوگ جو ہے وہ شملہ گئے تھے، اور انہوں نے جا کے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی اور ایک اپنی رائے پیش کی تھی کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے ہیں. سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتا کیا ہے؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے الیکشن چاہتے ہیں جس میں مائنورٹی جو ہے وہ اپنا ریپرزینٹیٹو ڈیسائیڈ کرتی ہے. دیکھیں، جب مائنورٹیز کم ہوتی ہیں، جو مائنورٹی بیسیکلی کم ہوتی ہے، جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، اگر ہم کلیکٹیولی سامنے آئے تو ہمارے پاس ایک حل نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو ہے ٹرم یوز کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ خود چنیں گے. اچھا، یہ شملہ ڈیپوٹیشن ہمارے لیے سکسیسفل اس لیے تھا کیونکہ یہاں جب ہم گئے تو برٹشرز نے ہماری رائے جو ہے اس کو تھوڑا سراہا کہ اچھا ٹھیک ہے. ایک ریسپانس جو تھا وہ پازیٹیو تھا، تو اس نے اپ لفٹ کیا مسلمانوں کو. اور لاسٹلی جب یہاں تک پہنچ گئے تو ہمارے پاس ایک چیز آئی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ کی طرف چلے گئے. اچھا، مسلم لیگ بیسیکلی کیا ہے؟ مسلم لیگ دیکھیں، میں گھر میں بیٹھ کے، آپ گھر میں بیٹھ کے کئی سوچیں سوچتے ہیں، لیکن اس کو الٹیمیٹ رزلٹ تک لے کے جانے کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. میں یہ سوچوں کہ میں پاکستان جو ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا گھر بیٹھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے مجھے ایک پلیٹ فارم چاہیے. اب مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے. گھر میں بیٹھ کے ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ ملک الگ ہونا چاہیے لیکن اس رائے کو اوپر تک لے کے کیسے جانا تھا، اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیسے کرانا تھا، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا. اچھا، یہ ہم نے علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ جو پڑھی تھی، اس میں ہمارے جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ بیسیکلی کانفرنس کیا تھی؟ یہ کانفرنس یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو نئی، یا آپ کہہ لیں کہ نالج تھی، جو سوسائٹی کی ڈیمانڈ تھی اس وقت کی، اس سے آگاہ کیا جاتا تھا. اس کانفرنس کے اندر جو ہے یہ ڈھاکہ میں ہو رہی تھی 1906 میں. اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے. اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی ہم اپنی ڈیمانڈس کو پیش کر سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم سیپریٹ نیشن ہیں، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہماری الگ ڈیمانڈز ہیں، ہندوؤں کی الگ ڈیمانڈ ہے، ہمارا ریپرزینٹیٹو الگ ہونا چاہیے.
ایک ہندو آپ کے اوپر اگر، یا آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم اگر ایک ہندو آپ کے اوپر بٹھا دیا جاتا تو آپ یہ چیز کو لے کے نہیں چل سکتے تھے. تو یہ ڈیمانڈ بنی مسلم لیگ کی. انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ کیری فارورڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.